مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھائیوں کے سامنے شان ابو بکر صدیق اور فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہیا کردہ اونٹنیوں پر سوار ہوئے۔ اب 4 افراد کا یہ مختصر قافلہ غیر معروف راستے سے مدینہ کی طرف روانہ۔ اونٹنیاں 2 تھی اور سوار 4 تھے۔ ایک اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر اور رہنمائے قافلہ اتفاقاً اس کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ سوار۔ یہ قافلہ رواں دواں تھا۔ جب معبد کے ڈیرے پہ پہنچا، وہاں پر ایک کمزور سی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمزور سی بکری کے تنوں سے کثیر مقدار میں دودھ نکالا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور از خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور تمام حاضرین کو بھی دودھ پلایا۔ قافلہ دوبارہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں، لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو انعامات کے اعلانات ہوئے تھے، اب اس کی لالچ میں بہت سارے لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں، کیونکہ انعام ہمیں مل جائے۔ 200 اونٹ معمولی اونٹ نہیں، معمولی انعام نہیں، ایک بہت بڑا انعام، اور یقیناً انہی لوگوں میں سے ایک سردار بھی تھا جن کا نام سراقہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں تھا، یہاں تک کہ جب بالکل آپ کے قریب پہنچا اور آپ پر حملے کا ارادہ کیا، اللہ کی شان دیکھیں، ان کے گھوڑوں کے جو پاؤں ہیں نا، وہ زمین میں دس گئے۔ اب جیسے اس کے گھوڑے کے جو پاؤں زمین میں دس گئے، انہیں آپ کی حقانیت، صداقت اور عظمت پر یقین ہو گیا۔ انہوں نے معافی وغیرہ مانگی، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک درخواست بھی پیش کی کہ جی مجھے آپ امن نامہ لکھ کر دیں، آنے والے وقتوں میں پورے عرب پر اللہ آپ کو غالب کرے گا اور آپ کی حکومت ہوگی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے امن نامہ لکھوایا اور ان کے حوالے کیا۔ اسی طرح دیگر اور لوگ بھی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے تعاقب میں تھے۔ ان میں سے ایک بریدہ اسلمی جو تقریباً 70 سواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ان کی نظر پڑی تو فوراً انہیں یقین ہو گیا
آپ کی حقانیت اور آپ کی صداقت کا، اور صرف از خود نہیں، جو ان کے ساتھ 70 جو شاہ سوار آئے تھے نا، تمام کے تمام نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت کے ساتھ عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچایا، اور مدینہ پہنچانے کے بعد دوبارہ اپنی راہ لے۔ مختصر یہ کہ یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا 12 ربیع الاول سوموار والے دن۔ اب لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے آئے، مصافحے کے لیے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تو تھا نہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک، داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید تھے۔ اب لوگ سب سے پہلے مصافحہ ابوبکر کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور یہ بات ابوبکر صدیق کو برداشت نہ ہو، کیونکہ عاشق تھے، محب تھے، لہذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے ایک چادر اٹھائی اور چادر کا ایک کونا لے کے کھڑا ہو گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اسے کہتے ہیں عاشق۔ عاشق یہ ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مدینہ پہنچ گئے، اب اس کے بعد بدر کی طرف آئے 313، اور وہ بھی قافلے کے تعاقب میں، اور سامنے سے 1000 فوج، اور یقیناً اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا حفاظت کے معاملے میں بہت مشکل کام تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپڑا سا بنایا ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ کون اٹھائے گا، پہرا کون دے گا؟ ہم میں سے کوئی بھی اس خطرناک ڈیوٹی کے لیے تیار نہ ہو۔ اسی دوران حضرت ابوبکر میدان میں آ گئے، تلوار کھینچ کر تھان کر کہا کہ آپ سارے بے فکر ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو پہرا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر صحابہ کرام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جی آپ ہی ہیں۔ کہا نہ، ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خود سوچیں، آپ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر عاشق تھے۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غمگین سے، تو حولہ بنت حکیمہ انہوں نے آپ کو دوسری شادی کے متعلق کہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ابوبکر کی بیٹی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان سے بات کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب وہ آ گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے سعادت سمجھا، قبول کر لی۔ اب ایک دفعہ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی زوجہ کو گھر کیوں لے کے نہیں جا رہے؟ کہا جی میرے پاس حق کے مہر وغیرہ نہیں، تقریباً 500 درہم۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے مال کو اپنے ہی مال سمجھو، میرے مال کو قبول کیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے مال کو قبول کیا اور وہ 500 درہم بھیجے، اور اس کے بعد رخصتی کا معاملہ۔ اس لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں نا
کہ ابو بکر صدیق اور علی کرم اللہ وجہہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ علی نے بیٹی لی اور ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دی۔ علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کاتا رہا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوٹاتا رہا۔ تو یقیناً ان تمام واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے سامنے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جائے اور آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر بڑے عاشق رسول تھے، کس قدر ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، کس قدر انہوں نے اپنا مال اپنا جان آل رسول پر قربان کیا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ تمام صحابہ میں ابو بکر کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو فضیلت ہیں، وہ اپنی جگہ یقیناً الصحابہ کالنجوم، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن یاد رکھیں ستارے تو ساری روشن ہیں، لیکن بعض ستاروں میں اگر آپ غور کریں نا تو بعض کی روشنی ذرا کم ہوتی ہے، بعض کی روشنی ذرا زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا ستارہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا کہ جس میں روشنی نہ ہو۔ تو ابو بکر کا اپنا مقام ہے، عمر فاروق کا اپنا مقام ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، علی کرم اللہ وجہہ کا اپنا مقام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔